میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توجہ فرمائیں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری کی شرح بیان کرنا یہ ہماری اوقات نہیں۔ ہم نہیں جانتے امام اہل سنت کا اپنے اشعار میں کیا مافذ ضمیر تھا۔ علماء اہل سنت نے جو اعلیٰ حضرت کے کلام کی شرح کی ہے اس میں سے چند مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ نغمات رضا لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج یقین جانے دل بہت خوش ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ کلام رضا میں سے اس قصیدے کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سننے کی سعادت ملنے والی ہے جس کو خود امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور کہا ہے۔ کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا بات ہے اس قصیدے کی۔ یقین جانے ایک ایک لفظ گویا موتیوں کی مانند ہے اور سونے میں تولے جانے کے قابل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، جی ہاں نوری آقا کی شان، اس نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو جس نورانی انداز میں بیان کیا ہے، میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے اس مبارک قصیدے کے صدقے ہمارے دل کو بھی نبی پاک کے عشق سے معمور فرمائے، ہمارے دل کو بھی نبی پاک کے نور کی خیرات عطا فرمائے۔ یقین جانیں اگر عشق میں ڈوب کر یہ قصیدہ پڑھا جائے، سنا جائے تو دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ قصیدہ نور کے بارے میں کچھ میں بتانا چاہتا ہوں۔ قصیدہ نور سب سے پہلے کب پڑھا گیا؟ سب سے پہلے یہ قصیدہ عرس قادری بدایون میں 5 جمادی الاخر 1317 سن ہجری کو پڑھا گیا، یعنی آج سے کم و بیش 120 سال پہلے، جس میں ہندوستان کے نامور علماء اور مشائخ موجود تھے۔ مولانا عبدالقادر بدایونی صاحب تھے، مولانا وسیع احمد محدث صورتی صاحب تھے، مولانا ہادی علی خان صاحب تھے، مولانا ہدایت رسول صاحب تھے، مولانا عبدالصمد سہوانی، شاہ علی حسین اشرفی میاں کچوچوی اور دیگر علماء موجود تھے، اور شاہ ابو الحسین نوری میاں جو کہ اس مجلس کے جو تھے وہ صدر بھی تھے، حضرت فاضل بریلوی، ہمارے امام اعلیٰ حضرت بھی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بھی وہاں موجود تھے۔ سبحان اللہ، یعنی جس ڈیڈیکیٹ کیا، جس کا انتصاب کیا، جس شخصیت کے لیے یہ قصیدے کا مقطع لکھا گیا، وہ شخصیت بھی وہاں موجود ہیں۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت کے اس قصیدے کا جو آخری شعر کیا ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یعنی احمد نوری میاں بھی وہاں موجود ہیں، ابو الحسین نوری میاں بھی وہاں موجود ہیں۔ اب بدایوں کے مشہور نعت خواں، کیا وہ محفل ہوگی؟ ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، منظر کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت موجود ہیں، اب ابو الحسن حسین نوری میاں صاحب موجود ہیں، اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور مشہور نعت خواں حبیب قادری صاحب تھے مرحوم، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جب قصیدہ نور پڑھا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ محفل سراپا نور بن گئی۔ ہر شعر 4-5 بار پڑھا گیا۔ صبح 10 بجے قصیدہ نور شروع ہوا اور دوپہر 1 بجے تک یہ قصیدہ نور چلتا رہا، ظہر کی اذان تک یہ قصیدہ چلتا رہا، آنسو بہتے رہے اور ہچکیاں بنتی رہیں۔ سبحان اللہ، آج اس محفل کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایسا کیا ہے اس قصیدہ نور میں، ایسی کیا چاشنی ہے؟ جی ہاں، آپ سنتے جائیے گا اور ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا اسلام کا یہ مشہور و معروف کلام ہے جو میرے امام، ہمارے امام، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ پہلا شعر، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باڑا کس کو کہتے ہیں؟ باڑا کہتے ہیں خیرات کو، بھیک کو، اور بٹتا ہے یعنی تقسیم ہوتا ہے۔ اچھا، طیبہ آپ سب جانتے ہیں، مدینہ منورہ کو طیبہ کہا جاتا ہے، صدقہ یہاں مراد ہے خیرات کی۔ اب ذرا اس شعر کا مطلب سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور صرف زمین والے خاکی یعنی انسانی خیرات لینے نہیں پہنچتے، آقا تو سب کے آقا ہے نا، دامن پھیلائے نورانی ستارہ بھی بھیک کی خیرات لینے نبی پاک کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اب
آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں اللہ آپ کو بار بار، مجھے بھی اور آپ کو بھی، مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ خدا کی قسم جب فجر کا وقت ہو، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر جب یہ شعر بندہ پڑھتا ہے نا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اس کا لطف الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ ہم سب کو یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اسکرین پر صبح طیبہ کا منظر بھی دیکھیے اور یہ شعر آئیے طرز میں سنیے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آیا ہے صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر سنیے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ کچھ مشکل الفاظ کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں، پھر شعر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ باغ طیبہ مدینے کا باغ، اچھا پھر اس میں ایک سہانا، عمدہ، انوکھا، پیارا، پھولا، پھولا سے مراد ہے کھلنا، اور مست سے مراد یہاں کیا ہے؟ مخمور، شرشار، جھومنا۔ اچھا بو یہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کلمہ نور کا اس سے مراد ہے نورانی ترانہ۔ بالا حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باغ میں ایک ایسا نورانی پھول کھلا ہے، مدینہ کے باغ میں ایسا نورانی پھول کھلا ہے جس کی قلب و روح کو معطر کر دینے والی خوشبو سے انسان تو انسان، بلبلیں بھی جو ہیں وہ مست ہیں، مخمور ہیں، سرشار ہیں، اور بلبلوں نے نور کا ترانہ گانا شروع کر دیا ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک گا رہی ہیں۔ جی ہاں، جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں قدم رنجا فرمایا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں۔ فرام دیٹ ڈے آج تک مدینے کی شام، مدینے کی صبح نرالی، اور گویا ایسا یہ باغ پھولا ہے میرے آقا کے قدم رنجا فرمانے سے کہ بلبلیں نوری ترانہ گاتی چلی جا رہی ہیں اور قیامت تک گاتی رہیں گی۔ اور یہ بلبلیں کون ہیں؟ یہ نبی پاک کے ثناخواں ہیں، یہ نعت لکھنے والے، یہ نعت پڑھنے والے، اور سبحان اللہ چمنستان رسالت کی مہکتے پھول، بلبلیں چمنستان رسالت امام اہل سنت کی ذات بھی ہے، جو کیسے خوبصورت قصیدہ نور کو لکھتے ہیں، اور جو پوری دنیا میں عقیدت سے پڑھا جاتا ہے، جھوم جھوم کر سنا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اب اس تصور میں ذرا یہ شعر کو سنیے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، پڑھتی ہیں باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر کتنا خوبصورت ہے۔
12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، اس کا پہلے ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ 12ویں کے چاند، سبحان اللہ، یا مراد کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، میرے آقا جو 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے تو 12ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ لفظ مجرا، اس سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ اردو لغت کا بڑا پرانا لفظ ہے اور اس کا معنی بنتا ہے سلام کرنا، آداب بجا لانا۔ اب یہ لفظ استعمال کم ہوتا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ اس شعر کو ضرور شامل کیا جائے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برج، برج کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیارگان فلکی، جو فلک کے افلاک کے جو ستارے ہیں ان کا ایک مقام ہے، اس کو برج کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے قصر سے مراد محل۔ اب ذرا آتے ہیں کہ اس پورے شعر کا مطلب کیا بنتا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب چاند کی 12 تاریخ آتی ہے، سبحان اللہ، انداز دیکھیں بیان کرنے کا کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو گویا جب 12ویں رات چاند کی آتی ہے تو وہ چاند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھک کر سلام پیش کرتا ہے۔ نہ صرف چاند پیش کرتا ہے بلکہ جتنے تارے ہیں، سیارگان فلک، یعنی اس آسمان پر جتنے سیارے ہیں اور اس کے جتنے برج ہیں، ہر برج کا ستارہ جو ہے، کیونکہ 12 برج بتائے جاتے ہیں، تو 12 برجوں کا ہر ستارہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام نیاز بجا لاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا انداز تخیل بڑا نرالا ہے، گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں نہ صرف انسان، نہ صرف فرشتے، بلکہ ستارے اور چاند بھی حاضری دیا کرتے ہیں۔ اب اس تصور میں ذرا اس شعر کو سمجھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ لکھتے ہیں 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ذرا اگلا شعر سنیے، اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ جنت جو ہے، یہ خلد جو ہے، یہ سدرۃ المنتہا جو ہے، یقیناً بڑے کمال کے مقامات ہیں، مگر میرے آقا کی شان وراء الورا ہے۔ میرے آقا کی جو مقام ہے اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، سدراں پائی باغ میں ننا سا پودا نور کا۔ امیزنگ، کمال بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں اچھا تھوڑا پہلے میں مشکل الفاظ سمجھا دوں۔ قصر کہتے ہیں محل کو، اچھا قدر عزت والی جگہ، یعنی ایسا محل، ایسا جو ہے وہ قصر جو عزت والا ہو۔ اچھا پھر سدرۃ المنتہا، یاد رہے اس کو بیری کا درخت تھا، جہاں جبریل امین تشریف فرما ہوا کرتے تھے، یہ ایک بیری کا درخت ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اچھا اب ننا سا یعنی چھوٹا سا۔ اچھا اب ذرا سمجھیے اعلیٰ حضرت کا تخیل کیا ہے۔ فرماتے بے شک جنت بہت بڑی ہے، اور جنت کے جب فضائل پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک ایک درخت، جنت میں جو درخت ہوں گے نا، ان کا سایہ اتنا ہوگا کہ 500 سال تک کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس سائے کو پار نہ کر سکے گا۔ یعنی اتنی بڑی جنت، ذرا غور کیجئے۔ مگر اتنی بڑی جنت جو ہے نا، میرے آقا کے جو عظمت کا محل ہے نا، محل کون سا؟ عظمت کا جو محل ہے، اس کے مقابلے میں اس محل کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہی ہے۔ سدرا کیا فرماتے ہیں؟ ان کے قصر قدر سے، ان کے قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا۔ اچھا اب سدرا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا بڑا نام سنا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں تک جبریل امین تشریف لے گئے، میرے آقا اس سے آگے تشریف لے گئے، تو بڑا مقدس مقام ہے۔ مگر یہ پودا ہی ہے نا بیری کا، وہ پائی باغ، یعنی وہ باغ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے جو قصر قدر ہے، اس میں جو عظمت کا ایک باغ ہے، اس میں ایک ننا سا جو پودا ہے نا، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس آقا کی عظمت کا مکان اتنا بڑا ہو، اس مکان کے مکین کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی۔ ذرا غور کیجئے، ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، سدرا
پائیں باغ میں ننا سا پودا، باغ میں ننا سا پودا کے قصرے قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، ان کے قصرے قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائے باغ میں ننا سا پودا نور کا، سدرہ پائے باغ میں ننا سا پودا نور سبحان اللہ، کا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا۔ پہلے خلد کی جنت کے بارے میں بتایا، اب بتا رہے ہیں کہ جو عرش ہے اور فردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مسمن برج وہ مشکوے اعلیٰ نور کا۔ ذرا معنی سمجھیے کچھ الفاظ کا۔ عرش اللہ کا جو تخت ہے، فردوس جو سب سے افضل جنت ہے۔ اچھا پھر مسمن کے معنی کیا ہے؟ 8 پہلو یعنی 8 کونوں والا، اور مشکوے اعلیٰ یہ شاہی محل کا بالا خانہ جو ہوتا ہے جس کو چوبارہ بھی کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے سمجھایا کہ عرش کا بڑا مقام ہے، یقیناً اللہ کا عرش ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، مگر نبی پاک کو رب نے اپنے خزانے کیسے عطا فرمائے اور کیسی عظمت کا مکان عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ عرش معلیٰ ہو یا جنت الفردوس، یہ سب کچھ حضور ہی کے لیے ہے، کیونکہ عرش معراج کی رات اور قیامت کے دن آپ کے بیٹھنے کے لیے ہوگا، اور جنت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا بڑا خوبصورت فرمان ہے ہم اس جنت کا اپنے نیک بندوں کو وارث بنا دیں گے۔ جب اللہ کے نیک بندے وارث ہیں تو نیکوں کے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رہے یہ جو عرش معلیٰ ہے نا، یہ پیارے آقا کو کس طرح قیامت کے دن بیٹھنے کا مقام ملے گا۔ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو کیا خوب بات کی پہلے میں کہ جنت کیا ہے؟ میرے آقا کے قصر قدر کا چھوٹا کمرہ ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ میرے آقا کے عظمت کے باغ کا چھوٹا سا پودا ہے۔ اور اب کہتے ہیں عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مسمن برج۔ اچھا 8 کونوں والا جو برج ہے، یعنی اس کے مطلب یہ بنے کہ 8 کونوں والا جو عرش ہے یہ پیارے آقا کا 8 پہلو محل ہے، اور جنت الفردوس میرے آقا کے مشکوے اعلیٰ جو بالا خانہ ہوتا ہے نا، میرے آقا کے نورانی محل کا بالا خانہ ہے۔ تھوڑی مشکل ٹرمینالوجیز ہیں، تھوڑی مشکل پرانی اردو ہے، لیکن کمال بات کرتے ہیں اور ہر لفظ کا ایک بڑا خوبصورت معنی بنتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس کلام کے شروع ہی میں نبی پاک کی شان اور میرے آقا کو کیا کیا رب نے اختیارات دیے ہیں اور جنت بنائی میرے آقا کے لیے۔ جی ہاں جی، یہ بات بھی اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، میرے رب فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، محبوب تجھے نہ بناتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ تو جو سب کچھ بنا ہے پیارے آقا کے صدقے بنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ایک ایک کر کے چیز سمجھا رہے ہیں، ذرا غور سے شعر کو دوبارہ سنیے۔ فرماتے ہیں عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مسمن برج وہ مشکوے اعلیٰ نور کا۔ عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مسمن برج وہ مشکوے اعلیٰ نور کا، یہ مسمن برج وہ مشکوے اعلیٰ نور کا۔ ایسا لگتا ہے اگر اعلیٰ حضرت کی شاعری کو ہم سمجھتے گئے پڑھتے گئے تو بہت سارے مشکل اردو الفاظ بھی سیکھ جائیں گے۔ کیا بات ہے میرے رضا کی، ہمیں عشق رسول بھی عطا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری لغت کو بھی، ہماری زبان کو بھی درست کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ذرا سنیے، کیا بات ہے۔
تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ ماتھے یعنی سر پر۔ اچھا پھر اس کا اگلا جو لفظ بنتا ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا یہاں پر، ماتھا پیشانی کو کہتے ہیں، اور رہا یعنی ٹھہرا۔ اچھا یہاں اس سے مراد ہے سجا، رہا کو ٹھہرا بھی کہہ سکتے ہیں، سجا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیرے ہی ماتھے رہا سے مراد ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہی پیشانی پر جو صحرا ہے وہ نور کا سجا ہے۔ اچھا پھر آگے فرماتے بخت کہتے ہیں نصیب کو۔ اچھا جاگا یعنی نصیب بیدار ہوا، تو اس کا مطلب کیا بنا اس پورے شعر کا؟ اے جانے کائنات، نور کا صحرا آپ ہی کے سر ہے۔ آپ کی ظاہری حیات کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر میدان میں کامیابی کے جو جھنڈے گاڑے تھے، اس میں بھی آپ کے منہ مبارک ہی کا تو صدقہ تھا، جو ان کی پیشانی پر، ان کی ٹوپی میں انہوں نے سیا تھا۔ گویا دنیا میں جو برکتیں آپ کی ذات سے ہوئیں، آپ کی حیات طیبہ میں ہوئی، وہ بھی آپ ہی کا صحرا ہے، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کو جو کامیابیاں ملی یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے در کا صدقہ ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ نور کا بخت بھی جو ہے، یہ نور بھی جو ہے اس کا نصیب بھی آپ ہی کی وجہ سے بیدار ہوا ہے۔ نورانی ستارہ بھی آپ ہی کے صدقے چمک رہا ہے، جو جس رنگ میں بھی روشنی دے رہا ہے، چاہے وہ پاک پتن میں بابا فرید ہوں، خواجہ صاحب ہو اجمیر میں، یا لاہور میں مرکز الاولیاء میں داتا صاحب ہوں، جو جدھر نور دے رہا ہے آقا یہ آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ ہی کی خیرات ہے جو سب کو ملی ہے۔ تو کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ سبحان اللہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو شعر ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس کلام کی جان ہے، اگر یہ شعر عشق کے عالم میں پڑھا جائے تو کہتے ہیں نا دل کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا سیکوینس دیکھے، پہلے نبی پاک کی شان بیان ہو رہی ہے، آقا کے در سے کس کس کو خیرات ملے، سٹارٹ ہی تو وہیں سے لی نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ یعنی اس نوری دربار، اس نوری آقا کے دربار میں حاضری کا تصور باندھا ہے، جہاں انسان تو انسان، جنات تو جنان، فرشتے تو فرشتے، بلکہ آسمان سے تارے بھی سلام بھی کرتے ہیں، خیرات بھی لیتے ہیں۔ پھر فرماتے آقا آپ کی عظمت تو وہ ہے، فردوس بھی آپ کی، تو عرش معلی بھی آپ کا، تو سدرۃ المنتہا بھی آپ کے باغ کا پودا، اتنا کچھ ہے آپ کے پاس، آپ کے ماتھے جو ہے وہ نور کا صحرا بھی ہے۔ اب کیا التجا کرتے ہیں، ذرا سیکوینس دیکھیں، ذرا ترتیب دیکھیں۔ اب لکھتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ نوری آقا کی دربار میں گویا کشکول لے کر بریلی کا امام حاضر ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے تصور میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بلکہ آپ وہ بادشاہ ہیں جس کے در پر بادشاہ خیرات مانگنے، جھولی پھیلائے حاضری دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں سمجھایا نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آقا آپ تو وہ والے بادشاہ ہیں، اور میں غریب، میں فقیر، میں آپ کا غلام، آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں پیالہ لے کر، کاسائے گدائی لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ اس پیالے کے اندر نور کی خیرات ڈال دیجئے، یہ گندگی دل کی دور ہو جائے اور دل نورانی ہو جائے، گناہوں بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے۔ اور پھر کیا بات لکھتے ہیں، نور دن دونا تیرا، دن دونا کہتے ہیں دن رات ڈبل ہو جائے، دن دگنی رات چوگنی جو ہم کہتے ہیں نا، آقا آپ کا نور اور بڑھتا رہے، اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے، بس آپ کرم کر دیجئے، دے ڈال عطا کر دیجئے صدقہ نور کا۔ اس تصور میں ڈوب کر کہ گویا ہم دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں اور خیرات کی التجا پیش کر رہے ہیں، یقین جانے میرے آقا کا در وہ ہے جہاں سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ ہمیں بڑی امید ہے کہ اس قصیدہ نور کی برکت سے ہماری جھولیوں میں بھی نور کی خیرات ضرور عطا ہوگی۔ آئیے شعر کو اب سنیے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ میں گدا، میں گدا، میں گدا
بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. پشت یعنی کمر، ڈھلکا یعنی اوپر سے نیچے کو جھکا ہوا، شملہ یہ امامے کا بھی ہوتا ہے، اس کو پلو کو بھی شملہ کہتے ہیں. اترا اس سے مراد ہے نازل ہوا. صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ آسمانی کتاب. اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کے سر انور سے امامہ شریف کا جو نورانی شملہ ہے نا، ذرا تصور امامہ سرکار جمائیں کہ میرے آقا کی پشت انور پر، میرے آقا کی مبارک پیٹھ پر امامے کا شملہ ہے. کہتے ہیں آقا یہ جو پشت انور سے امامے کا شملہ جو لٹک رہا ہے نا، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لیتے نا تو وہ ضرور کہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے نور کا صحیفہ نازل ہو رہا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو طور پر نور کے جلوے دیکھے ہوں گے، اس لیے وہ تو پہلی ہی نظر میں پہچان لیں گے. اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں بات کی، ان کا تذکرہ کیوں کیا، کسی اور نبی کی بات کیوں نہ کی. دیکھے موسیٰ طور پر اترا صحیفہ نور کا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر جایا کرتے تھے، نور کے جلوے اترتے دیکھتے تھے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آقا آپ کا امامہ دیکھتے، اس کا شملہ دیکھتے، تو انہیں ایسا ہی فیل ہوتا کہ کوہ طور پر گویا نور کا صحیفہ اتر رہا ہے. یہ کلام رضا کا کمال ہے کہ پیارے آقا کے امامے کے اس شملے کی تعریف کی ہے تو کس انداز میں کی ہے. اب یہاں ایک بات اور بھی تو پتہ چلی نا، میرے آقا امامے والے ہیں، میرے آقا کی سنت ہے امامہ شریف پہننا. اے عاشقان رسول، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، امامے کا تاج سر پر سجا لیجئے. یہ جب تک امامہ سر پہ رہے گا انشاءاللہ سنت کا ثواب ملتا رہے گا. آئیے شعر کو دوبارہ سنیں. پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، صرف شملے پر ہی بات نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا کے امامے کا تصور جمایا تو کیا خوب جمایا. دنیا بھر کے تاجدار، بڑے بڑے بادشاہ تاج پہنتے ہیں، مگر میرے آقا کا امامہ آئے ہے. کیا بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اب اس کا معنی کیا بن رہا ہے کہ تاج والے یعنی وہ بادشاہ جو تاج پہنتے ہیں، اور امامہ میرے آقا کا نور کا امامہ ہے. اب بول بالا سے مراد یہاں کیا بنتا ہے؟ بول کہتے ہیں بات کو، قول کو، اور بالا یعنی بلند. گویا دنیا بھر کے تاج والے جو بڑے بڑے کر و فر والے ہیں، انہوں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک امامہ شریف دیکھا اور پیارے آقا کے جب امامے کو دیکھا تو گویا اس کی عظمت اور شان کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے، ان کے سر جھک گئے اور لبوں پر گویا بے ساختہ یہ دعا جاری ہو گئی، یا اللہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور برکت فرما، نور والے آقا کی عظمت کا مزید بول بالا فرما. گویا جو دیکھتا ہے نبی پاک کے اس نورانی امامے کو سر جھک جاتا ہے ادب سے، اور زبان پر بے ساختہ یہ جاری ہو جاتا ہے. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور
تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نورانی قصیدہ نور جاری ہے، اور واقعی جس کو کہتے ہیں نا مزے کو بھی مزہ آ رہا ہے، مگر سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اگلے سلسلے نغوات رضا میں اسی قصیدہ نور کے مزید کچھ اشعار ہوں گے. بہت طویل، بڑا خوبصورت، بڑا نرالا قصیدہ ہے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید نور کی خیرات لینے حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے.